جی میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ دوستو، آج لاہور پریس کلب کے سامنے جس صحافی حسنین شاہ کو قتل کیا گیا، ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پچھتاوا مجھے ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں وہ رہے گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکوں گا، اور میں آپ کو پہلے یہ واقعہ سناتا ہوں۔ آج شام 5 بجے کے قریب کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ، جو اپنے فیلڈ میں اپنی بیٹ میں بڑے برائٹ اور بیوٹیفل جرنلسٹ تھے۔ حسنین شاہ اکثر پریس کلب میں آیا کرتے تھے، اور حسب روایت جب وہ آج 5 بجے پریس کلب کے سامنے پہنچے تو 2 موٹر سائیکل سوار جنہوں نے منہ پہ ماسک لیا ہوا تھا، انہوں نے فائرنگ، اندھا دھند فائرنگ، اور پھر عینی شاہد بتاتے ہیں کہ انہوں نے تسلی سے 10 تو فائر وہ ہے جو حسنین شاہ کی باڈی میں لگے ہیں، اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، اور تسلی سے جب انہیں یقین ہو گیا کہ حسنین شاہ کا مرڈر ہو گیا ہے، وہ ان کی روح جو ہے جسد خاکی سے پرواز کر گئی ہے، وہ مر گئے ہیں، تو اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ دوستو، میں اس قتل کی پرزور اور شدید اور دکھی دل سے مذمت کرتے ہوئے میں وہ آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو حسنین شاہ کے حوالے سے میرے لیے اب ایک پچھتاوا بن گیا ہے، اور میں اس کا مداوع جو ہے کبھی بھی ادا نہیں کر سکوں گا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابھی جو ہمارا پریس کلب کا الیکشن ہوا تھا سیکنڈ ٹائم، دوسری مرتبہ، پہلی دفعہ تو الیکشن ہمارا کالعدم قرار ہو گیا تھا، دوسری دفعہ جب الیکشن تھا تو اس دن بہت شدید سردی تھی اور بارش بھی ہوئی تھی اس دن، اور لاہور کا موسم جو ہے وہ بہت ہی شدید سردی تھی۔ تو اس دن یہ الیکشن ہو رہا تھا، تو میں شام 4-4:15 بجے کے قریب جب اس کو بھیڑ کو، جس میں سبھی لوگ جو ہیں ایگزیکٹو باڈی کے اور مین جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ووٹ فلاں کو دیجئے یا مجھے دیجئے، تو میں اس رش کو، اس سارے جو پروسیس ہے اس کو کرتے جب میں پہنچا ہوں آخر پہ، اور میرا ووٹ نمبر تھا، پرچی مجھے پہلے مل چکی تھی، 1203 میرا ووٹ نمبر تھا، میں نے وہاں جا کے اپنا تعارف کروایا۔ اس دفعہ شناختی کارڈ بھی ساتھ تھا، ہونا ضروری تھا۔ تو میں جب وہاں پہنچا ہوں تو ایک شخص میرے ساتھ جو بالکل قریب کھڑا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں یہ ہوں۔ اس کا ہاتھ میں اس نے اپنا پمفلٹ پکڑا ہوا تھا، اور مجھے ایک آپ کا ووٹ چاہیے ایگزیکٹو باڈی۔ میں نے یوں اسے دیکھا اور ان نوٹس کیا، اور روانی میں ایسے ہی روٹین میں سر لا دیا، اچھا جی۔ تو اس شخص نے، اور اس کے بعد میں سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو دیکھ رہے تھے اس لسٹوں میں آپ کا ووٹ دیکھ رہے تھے، اس کو ٹیلی کر کے پھر فائنل پرچی دے رہے تھے اور اندر جا کے ووٹ کاسٹ کرنا تھا، انہوں نے اس دوران میرا چیک کیا اور کہا کہ آپ کا ووٹ کس چینل میں ہے یا کس اخبار میں ہے، تو وہ GNN میں تھا میرا ووٹ۔ اس دوران دوبارہ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا نام ہے اور آپ نے مجھے ایک ووٹ دینا ہے۔ بہت ہی وہ جس طرح سے منت سماجت کوئی کرتا ہے اس طرح سے اس نے دوبارہ مجھے کہا۔ تو میرا کیونکہ تعارف نہیں تھا، لیکن میں نے اس شخص کو پہلے سے دیکھا تھا پریس کلب میں آتے جاتے اور اس طرح سے، اور میرا اس دوران مجھے وہ پرچی دوست جو سامنے بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ 1203 نمبر ہے آپ کا،
اور شناختی کارڈ آپ کا ہے، اب آپ سامنے گیٹ سے اندر چلے جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ وہ شخص کسی اور شخص کے پاس نہیں گیا اور اس نے مجھے دوبارہ تیسری دفعہ کہا کہ آپ کا ایک ووٹ مجھے چاہیے اور آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے۔ وہ ایگزیکٹو باڈی کے لیے مجھے اپنا کہہ رہے تھے، تو میں نے اس بار جو ہے وہ میں نے تھوڑا ڈانٹ دیا اس دوست کو، اس جو امیدوار تھا، اور وہ ایگزیکٹو باڈی کے لیے مجھے 3-4 دفعہ اس نے 1 منٹ 1.25 منٹ میں اس نے مجھے 3-4 دفعہ کہہ دیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اسے کہا، میں اس سے مخاطب ہوا تو میں نے کہا جناب یہ کیا طریقہ ہے آپ کا ووٹ مانگنے کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اب ووٹ کاسٹ کرنے اور میرے درمیان چند فٹ کا فاصلہ ہے اور 1 منٹ 1.5 منٹ بعد سٹیمپ میرے ہاتھ میں ہوگی اور بیلٹ پیپر میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اپنی پسند کے ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتنی دیر میں مجھے آپ کنونس کر لیں گے کہ میں آپ کو ووٹ دوں؟ تو انہوں نے پھر بہت ہی لجاجت اور اس سے منت اور سماجت کا ایکسپریشن تھا ان کے چہرے پہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں اور میں صرف آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس دفعہ ووٹ نہیں دوں گا۔ آپ میرے پاس میرے آئے، آفس میں ہیں، مجھ سے چائے پئیں، مجھے اپنا پولیٹیکل اور صحافتی ایم بتائیں، ایجنڈا بتائیں، تو پھر میں آپ کو ووٹ دوں گا۔ اور یہ میں کہہ کے اس جو ہمارا صحافی دوست تھا اس کو میں ریجیکٹ کر کے تو اندر ووٹ کاسٹ کرنے چلا گیا۔ خواتین و حضرات، دوستو، یہ میرا وہ دوست تھا جو آج قتل کر دیا گیا، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو مجھے بار بار اپنے لیے ووٹ کا کہہ رہا تھا ایگزیکٹو باڈی کے لیے، وہ حسنین شاہ تھا جو آج شام 5 بجے پریس کلب کے سامنے جسے قتل کر دیا گیا۔ میں اب ووٹ کاسٹ کر کے تو اوپر سے چکر لگاتا ہوا اس طرف سے واپس پریس کلب میں آیا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایونٹ بن چکا ہے پریس کلب کا الیکشن، جس میں سبھی صحافی جو ہیں، سینئر جونیئر سبھی، جو بہت کم عموماً جاتے ہیں پریس کلب میں، وہ بھی اس دن اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک تہوار اور ایک فیسٹیول ہمارا بہت عرصے سے بن گیا۔ تو میرے پاس، میں اب دوستوں کے پاس کھڑا تھا جس میں خالد فاروقی صاحب تھے اور کچھ اور ہمارے دوست تھے، تو ہمارے جنگ کے رپورٹر آئے جن کا نام ہے عدنان ملک، ہمارے پرانے دوست۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے طاہر سرور میر بادشاہ آدمی ہے، حسنین شاہ نے ان سے ووٹ مانگا اور اسے ڈانٹ دیا ہے، اور اسے کہا ہے کہ میرے دفتر میں آؤ، مجھے کنونس کرو اور پھر میں آپ کو ووٹ دوں گا۔ تو میں نے تب بھی کہہ دیا، عدنان ملک سے بھی کہہ دیا کہ میں نے صحیح کہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے ووٹ مانگنے کا، اور یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں فلاں، یہ کہہ کے میں جو ہے عدنان ملک صاحب چلے گئے، اور میں بھی 1-2 گھنٹے وہاں دوستوں سے ملا اور اس کے بعد میں آ گیا۔ لیکن حسنین شاہ مجھے سٹرائک کرنے لگے شام تک، اور رات تک مجھے پچھتاوا سا ہونے لگا کہ مجھے وہ بار بار یاد آ رہے تھے کہ کتنی وہ پیار سے اور محبت سے اور ایسے وسپرنگ کر رہے تھے میرے پاس آ کے، مجھے انہوں نے کتنے پیار سے ووٹ کا کہا۔ اگر میں نے ووٹ انہیں نہیں دینا تھا تو میں انہیں آرام سے کہہ دیتا، میں نے انہیں تھوڑا انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ تو رات تک جب 11 اور 12 بجے جب بستر پہ اپنے سونے کے لیے لیٹا تو مجھے حسنین شاہ کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا اور وہ ووٹ مانگ رہا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح، دوست ہیں میرے، چھوٹے بھائی ہیں نعیم حنیف، وہ مجھے یاد ہے، میں نے کہا ان سے میں حسنین شاہ کا نمبر لوں گا، ان کے پاس لازمی ہوگا
اور میں ان سے معافی مانگوں گا حسنین شاہ سے کہ میں اسے فون کروں گا اور کہوں گا کہ حسنین شاہ صاحب مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہ تو ووٹ دیا اور بلکہ آپ کی دل آزاری بھی کی اور آپ کو تھوڑا ڈانٹ بھی دیا، تو اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں جتنی بھی میرے پاس زندگی ہے، آپ کسی پوزیشن پہ بھی کھڑے ہوں گے، میرا ووٹ آپ کے لیے ہوگا۔ دوستو دیکھیے کہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے رات کو تو میں پچھتایا بھی اور میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ میں صبح حسنین شاہ سے معذرت کروں گا، معافی مانگوں گا اور میں نمبر لوں گا، اور میں اس خیال سے اگلے دن نعیم حنیف جو ہمارے بیورو چیف ہیں ان کے کمرے میں گیا، وہ مجھے مل نہیں سکے، اور اس کے بعد پھر ایسی مصروفیات میں الجھا کہ میں نہ تو حسنین شاہ کا ٹیلی فون نمبر لے سکا اور نہ ان سے معافی مانگ سکا، اور آج جب شام کو میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو سما کے نیچے جب ٹکر چلے اور مجھے اس وقت اطلاع ملی کہ حسنین شاہ کو آج 5 بجے شام پریس کلب کے سامنے قتل کر دیا گیا، تو یقین کیجئے کہ میرا جو ہے دکھ اور پچھتاوا شاید ڈبل تھا۔ میں عام زندگی میں دوستوں کی پریشانیوں سے، دکھوں سے اور ان کے چلے جانے سے تو روح جو ہے وہ سہم جاتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے اور غم میں ڈوب جاتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ حسنین شاہ کا جو غم ہے اور ایک پچھتاوا بھی ہے کہ حسنین شاہ چلے گئے دنیا سے اور میں اپنے کیے پہ ان سے معافی نہیں مانگ سکا۔ کہ آپ کو اگر یہ کبھی آپ ریئلائز کر جائیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو پھر اس سے معافی مانگنے میں میری طرح دیر مت کریں۔